السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ پچھلے درس قرآن کے موقع پر آپ لوگوں کے سامنے موت کی حقیقت اسے موضوع بنا کر قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ جو حضرات یہاں پر موجود تھے وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں میں نے اس وقت میں یعنی انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک کے کچھ باتیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں لے کر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اسی موضوع کو مزید آگے لے جانے کی کوشش کریں گے آج انشاءاللہ العزیز۔ جیسا کہ دنیا کی کچھ حقیقت ہے اور آخرت کے کچھ حقائق ہے، اس سے واقف ہونا ہر انسان کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم جس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں یہ یہاں پر ایک مختصر سی زندگی اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے، اور یہ زندگی صرف اس لیے دی ہے کہ اس دنیا کی زندگی سے ہم آخرت کی زندگی بنائیں۔ ایک امتحان کے لیے یہاں پر ہمیں بھیجا گیا ہے۔ اس سے زیادہ اللہ کا یعنی کریشن پلان اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دیکھیے، جب دنیا میں آنے کے بعد میں ہم دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں اور اس کے بعد میں دوسرے لوگوں پر ہماری نظر پڑتی ہے، اس کی دنیا کی چمک دمک کو ہم دیکھتے ہیں، تو آخرت کی زندگی کو کچھ ہم بھول جاتے ہیں، اور آخرت کی زندگی کو بھولنے کے بعد میں دنیا داری کے اندر ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا جو ہے ایک یعنی مادی تہذیب ہے، اور جسے ہم انگلش میں میٹیریل سیویلائزیشن ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو ہر ایک انسان اس مادی تہذیب میں اپنی زندگی گزارتا ہے اور دنیا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو مادی تہذیب کچھ چیزوں کو انفولڈ کر کے وجود میں آتی ہے، جیسا کہ اس کی تاریخ بھی ہے، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ جیسا میں آپ سے اگر سوال کروں کہ چار مینار کو کس نے بنایا، آپ کہہ دیں گے کہ فلانے بادشاہ نے فلانے وقت میں چار مینار کی تعمیر کی۔ اس کی ایک تاریخ ہے۔ یا قطب مینار کے بارے میں بھی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، فلک نما پیلیس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، تاج محل کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ شاہ جہاں نے ممتاز کی محبت میں تاج محل کو تعمیر کیا ہے، 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے۔ یا مصر کے پیرامڈز ہم جسے کہتے ہیں، اہرام مصر ہم جسے کہتے ہیں، یہ تاریخ سے ہر ایک انسان، وہ مسلمان رہے یا غیر مسلم رہے، کوئی بھی رہے، تعلیم یافتہ غیر تعلیم یافتہ، اچھی طرح سے اس تاریخ سے واقف ہے۔ اور جب ان چیزوں کا ذکر نکلتا ہے تو ایک انسان ان کی خوب تعریف بھی کرتا ہے کہ واہ واہ، کیا بڑی بہترین چیزیں بادشاہوں نے، مالداروں نے تعمیر کی ہے۔ جیسا کہ تاج محل کی بڑی تعریف کی جاتی ہے، بار بار تاج محل کی تعریف کی جاتی ہے، اور صرف تعریف ہی نہیں کی جاتی بلکہ مختلف ممالک سے آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف اوقات میں سیاح سیر و تفریح کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے آتے رہتے ہیں، اور ان مقامات سے ہماری حکومتیں بھی کافی پیسہ کماتی چلی جاتی ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھ کر ہم بھی بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ یا پھر اسی طریقے سے ہماری اپنی سوسائٹی میں کوئی مالدار ایک قیمتی عمارت تعمیر کرتا ہے، کوئی بنگلہ بناتا ہے، کوئی اپنے لیے قیمتی عمارت تعمیر کرتا ہے، ہم اس سے بھی بڑے متاثر ہوتے ہیں، اور یہ چاہت ہمارے دل میں بھی پیدا ہوتی ہے کہ ٹھیک اسی طریقے کی کوئی عمارت ہم بھی بنا لیتے، اور اس کے لیے ہم بھی جدوجہد کرنے لگ جاتے ہیں کہ خوب سے خوب مال کمائیں، اور اس سے زیادہ، اس سے اچھی یا اس سے زیادہ خوبصورت ہم بھی کوئی عمارت تعمیر کر لیں، یا ان اشخاص سے زیادہ مالدار ہم بھی بن جائیں۔ اب اس کے بعد میں حرام و حلال ان تمام چیزوں کا ہم کوئی خیال دنیا کے اندر نہیں کرتے۔ تو ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ دنیا کے اندر آپ جتنی چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان تمام کی تمام چیزوں کی ایک عمر مقرر ہے، ایک وقت ان تمام چیزوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے، وہ ہے قیامت تک کا وقت۔ اس سے پہلے تو میں نے آپ کے سامنے سورہ دخان کی 3 آیات رکھ کر یہ بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ بتانے کی کوشش کی کہ جو لوگ اس زمین کے اوپر مٹی وغیرہ وغیرہ کے ذریعے سے عمارتیں، بڑے بڑے محلات تعمیر کرتے ہیں،
ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک واورثناها قوما آخرین، یعنی کتنے ایسے اشخاص تھے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے بڑوں سے سنا، یعنی تاج محل تو آپ کے سامنے ہے، اس کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، چار مینار آپ کے سامنے ہے، اس کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، اہرام مصر آپ کے سامنے ہے، اس کی تاریخ فرعونوں نے کب، یعنی مصر کے کافر بادشاہوں نے کب اسے بنایا، یہ ساری تاریخ آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے باغات، کتنے چشمے تھے، بہترین مکانات، قلعے، حویلیاں اور محلات تھے، اور کیسی عیش و عشرت کی زندگی یہ گزار رہے تھے۔ اور پھر اس کے آگے فرماتے ہیں کذالک واورثناها قوما آخرین، ان تمام ملکیتوں کا مالک ہم نے کسی اور کو بنا دیا۔ آج سے 80 سال پیچھے چلے جائیں، 100 سال پیچھے چلے جائیں، ہمارے اس ریاست دکن کا مالک بادشاہ کون تھا؟ نظام۔ اور آج اس ریاست دکن کا نام آپ تلنگانہ، آپ کو پتا ہے اب اس کا مالک کون ہے، اب اس کے مالک کون بن چکے۔ یا ہندوستان کی طرف آپ چلے جائیں، مسلمانوں نے کتنے سال یہاں پر حکومت کی اور آج یہاں کا حاکم کون بنا ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے دوسروں کو ان کا مالک بنا دیا، دوسروں کو یہ ساری چیزیں دے دی گئی۔ محنت انہوں نے جو کی، اپنا مال انہوں نے جو صرف کیا، اس سے انہیں کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ کچھ دنوں کے لیے عیش و عشرت کی زندگی انہوں نے گزاری، اس کے بعد میں یہ ساری قیمتی چیزیں ان سے چھین لی گئی اور زمین کے اندر زمین کے حوالے انہیں کر دیا گیا۔ اور آگے دیکھیے خاص بات کہی گئی فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین، نہ آسمان ان پر رویا کہ کیا بڑے بڑے بادشاہ تھے، کتنے مالدار تھے، کتنے قیمتی محلات بنا کر یہ دنیا سے چلے گئے، ان پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ ہاں رشتہ دار روئے کچھ گھنٹوں کے لیے، کچھ دیر کے لیے، لیکن دل میں ان کے بھی کیا تھا؟ یہ گئے تو یہ کرسی، یہ محل، یہ محلات، یہ ساری ریاست کا بادشاہ میں بنایا جاؤں گا۔ باپ چلا جائے تو اس کی بنائی ہوئی جائیداد کا بیٹا بھی تو یہی سوچے گا، اس کی تجارت، اس کا مالک میں بن جاؤں گا، اس کی ساری دولت بچوں کے اندر تقسیم کر دی جائے گی۔ یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر لگی ہوئی، ایک دوسرے سے لگی ہوئی ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں فما بکت علیہم السماء والارض، رشتہ دار تو روئے لیکن تمہارے اس دنیا سے جانے پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ ہاں وہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے، جیسے انبیاء علیہم السلام جب دنیا سے اللہ کے دین کے لیے محنت کر کے اپنی جان کی قربانی، مال کی قربانی، اپنی اولاد کی قربانی، ساری زندگی اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے جد و جہد کر کے جب دنیا سے جاتے ہیں تو قیامت تک کے لیے ان کے لیے رونے والے، ان کا نام لینے والے، اچھی طرح سے انہیں یاد کرنے والے، ان کی تاریخ کو باقی رکھنے والے قیامت تک کے لیے موجود رہتے ہیں۔ تو ایک ہے مادی تہذیب، یہ میرا مکان آپ کا مکان، میری جائیداد آپ کی جائیداد، یا بادشاہوں کے جائیدادیں، یہ سب کی سب مادی تہذیب ہے، ان کی ایک تاریخ ہے، تاریخ سے سب واقف ہے۔ ایک روحانی تہذیب ہے، اسپریچول سیویلائزیشن ہم جسے کہیں گے، روحانی تہذیب۔ اب یہ روحانی تہذیب کو ذرا تدبر و تفکر کر کے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ مادی تہذیب کے اشارے قرآن کریم میں ہمیں ملتے ہیں، جیسے سورہ روم کی آیت نمبر آپ 30 دیکھیے، جس میں اللہ نے فرمایا اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں، انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا کیا، جھٹلانے والوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا۔ اب ریاست دکن میں، شہر حیدرآباد میں ہم چلتے پھرتے ہیں، فلک نما برج آپ اوپر چڑھے، فلک نما پیلس آپ کو نظر آتا ہے، تھوڑا آگے بڑھے چار مینار آپ کو نظر آئے گا، یا خلوت سے گزرے تو خلوت پیلس آپ کو نظر آتا ہے، کنگ کوٹھی سے آپ گزریں گے تو کچھ محلات آپ کو
نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ اپنے سے پہلے، تم سے پہلے جو لوگ گزرے، کیا ان کے محلات کو، مکانات کو انہوں نے اس دنیا کے اندر جو کچھ تعمیر کیا کیا نہیں دیکھا؟ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. اور یہی معاملہ 50 سال بعد میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہونے والا ہے. میرا مکان شاید اگر کوئی زلزلہ وغیرہ وغیرہ آفات نہیں آئے تو باقی رہے گا. دیکھنے والے گھر کے سامنے سے یہ محمد دینی کا گھر ہے، ایسا تھا ویسا تھا، یہ فلانے کا محل ہے، یہ فلانے کا فارم ہاؤس ہے، ایسا تھا ویسا تھا. اچھا ہے تو تعریف، برا ہے تو سب کی زبانوں سے برائی بیان ہوگی. یہی معاملہ ہونے والا ہے میرے ساتھ، آپ کے ساتھ بھی. کوئی دوسرا معاملہ ہونے والا نہیں ہے، میرے اور آپ کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانوا اشد منہم قوہ، وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے. نظام، ہمارے ریاست دکن کے نظام، یا اسی طریقے سے ہمارے ہندوستان کے جو بادشاہ تھے، ہم سے زیادہ طاقتور تھے یا نہیں تھے؟ آپ بتائیے. تھے ہم سے زیادہ مالدار تھے. سونے کی چڑیا ہندوستان کو، شہر حیدرآباد کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا. کانوا اشد منہم قوہ واثاروا الارض، اور زمین کو انہوں نے خوب جوتا تھا. آج ہم جتنا زمین پر تعمیرات کر رہے ہیں، فقر کہ فلانا میرا مکان، فلانی جگہ پر میرے ملگیاں، فلانی جگہ پر میرا کمپلیکس، فلانی جگہ پر میرا فارم ہاؤس، اتنے ایکڑ زمین فلانے مقام پر میری، میں اس کا مالک، میں اس کا مالک، اور بینک کے اندر میرے اتنی دولت میری موجود، میرا بیٹا لندن میں، آسٹریلیا میں، امریکہ میں، کینیڈا میں وغیرہ وغیرہ، میرے رشتہ دار اتنے مالدار، میں فلانے قبیلے کا، فلانے خاندان سے میرا تعلق، فلانوں سے میرے رسوخات. یہ ساری باتیں آج دیکھیے مالداروں کی زبانوں پر ہے. وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا، یعنی زمین پر خوب تعمیرات کا سلسلہ انہوں نے بھی قائم کیا تھا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جو کچھ آج تم کر رہے ہو یہ انہوں نے بھی کیا تم سے پہلے لوگوں نے، اور وہ سب کے سب یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر چلے گئے. نہ آسمان ان پر رویا، نہ زمین ان پر روئی. ان کو بھی زمین کے حوالے کر دیا گیا، آگ کے حوالے کر دیا گیا. تم کو بھی زمین سے پیدا کیا گیا، زمین کے حوالے کر دیا جائے گا. کوئی دوسرا معاملہ نہیں ہے. تو یہ سورہ روم کی آیت نمبر 30 تھی. میں نے ایک اشارے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کی کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ قرآن کریم میں مادی تہذیب کا ذکر اس طریقے سے مختلف آیات کے اندر ہمیں ملتا چلا جاتا ہے. لیکن ہم اس طریقے سے قرآن کریم کا مطالعہ نہیں کرتے، تدبر و تفکر نہیں کرتے. اسی لیے صحیح طریقے سے قرآن کریم، دنیا کی زندگی، آخرت کی زندگی ہمیں صحیح طریقے سے کبھی سمجھ میں نہیں آتی ہے. چلیے اب اس کے بعد میں روحانی تہذیب کو سمجھانے کے لیے کچھ واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ روحانی جیسے مادی تہذیب کے واقعات نسل در نسل چلتے رہتے ہیں، اور یہ ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے. اسی لیے ہم اسے زیادہ یاد رکھتے ہیں اور دنیا رخی زندگی اختیار کرتے ہیں، آخرت رخی زندگی سے اجتناب کرتے ہیں. اللہ کو دینے کے لیے میرے پاس، آپ کے پاس کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ آیا تو 2.5% وہ بھی کچھ بہانے بنا کے دینے کے لیے ہے. اور کیا ہے؟ یہ تو مال سے. اب جسمانی اعتبار سے دینے کے لیے کیا ہے؟ 5 وقت کی نمازیں ہیں. اچھا پھر رمضان کا مہینہ ہے، 30 دن 29 دن بھوکا پیاسا رہنا ہے. اچھا تھوڑے پیسے آ گئے تو حج کرنے کے لیے چلے جانا ہے. اس کے بعد میں عمرہ کرنے کے لیے چلے جانا ہے. اللہ کو دینے کے لیے، راضی کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے یہی چیزیں ہیں. اس کے علاوہ دوسری چیزوں سے اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے. لیکن اب آپ قرآن پر دیکھیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے اور نیک لوگوں نے کیا راستہ اختیار کیا ہے. اب اسے ہم روحانی تہذیب کے نام سے یاد کریں گے. سب سے پہلے واقعے کے طور پر میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بہترین واقعہ، جب دنیا بنی، حضرت آدم اور حوا کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا. حضرت آدم اور حوا کے 2 بیٹے، ایک کا نام حابیل، دوسرے کا نام قابیل. آپ اچھی طرح سے اس واقعے کو جانتے ہیں کہ قابیل اور حابیل میں کچھ بات میں اختلاف ہوا.
اب تفسیر میں روایات میں دیکھیں گے تو مختلف قسم کی باتیں آپ کو ملیں گی، لیکن بس مختصر یہ کہ اختلاف ہو گیا۔ اب اختلاف ہونے کے بعد میں قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا، میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ تو اب ہو سکتا ہے نا کہ حابیل یہ کہے کہ تو مجھے قتل کرے گا تو میں اپنی جان بچانے کے لیے تیرا قتل کر سکتا ہوں، میرے لیے کیا ہے، جائز ہے، اللہ نے میرے لیے جائز کیا ہے، میں کر سکتا ہوں یہ کام۔ ہم اسی طریقے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن روحانی تہذیب کے واقعات یہ غیر یعنی دکھائی نہیں دیتے، لیکن اس کو ہمیں قرآن کریم کے ذریعے دیکھنا پڑے گا، اور اللہ کے پاس اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے یہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ تو حابیل نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اگر تو میری طرف میرا قتل کرنے کے لیے میرے بڑے بھائی ہاتھ بڑھائے گا بھی تو میں تیرا قتل کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو تیری جانب تیری طرف نہیں بڑھا سکتا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں۔ تو ذرا غور کیجئے کہ وہ اپنی جان بچا سکتا تھا، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو راستہ حابیل نے اختیار کیا ہے یہ کوئی معمولی واقعہ ہے، اور اللہ کا خوف اس کے دل میں جو برپا ہوا ہے وہ وہی جان سکتا ہے۔ اس نے اپنی جان دے دی لیکن اپنے بھائی پر اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا، تو کیا یہ کوئی معمولی واقعہ ہے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ واقعہ جو ہے ہمارے تاج محل سے زیادہ قیمتی، تاج محل سے زیادہ بڑا، اہرام مصر سے زیادہ بڑا، چار مینار سے زیادہ بڑا یہ واقعہ ہے۔ اسے چند ہی سالوں کے بعد میں بھلانے والوں نے بھلا دیا، لیکن بادشاہوں کو ہم بھلا نہیں سکے۔ تو اس چیز سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم نے دنیا رخی زندگی اختیار کی ہے۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کے نیک بندوں کو ہم نے صحیح طریقے سے ہم نے ان کو یاد نہیں رکھا، جس کی وجہ سے ہمارے اندر جو کردار آخرت رخی کردار پیدا ہونا چاہیے وہ کردار پیدا نہیں ہو رہا ہے، اور دنیا داری ہمارے دماغ میں ہمارے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اسی لیے جو کردار پیدا ہو رہا ہے وہ دنیا داری کردار ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ یہ ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب اس ایک واقعے کے بعد میں آپ لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف لیے چلوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں گئے، اللہ کی توحید کی دعوت، آخرت کی دعوت پیش کی۔ آپ جانتے ہیں کہ فرعون نے صاف انکار کر دیا اور معجزے کو دیکھ کر یہ کہا یہ تو بہت بڑا جادو ہے، لہٰذا اے موسیٰ میں تمہارے مقابلے کے لیے مصر کے بڑے بڑے جادوگروں کو ایک تاریخ میں جمع کروں گا، تم اس دن حاضر ہو جاؤ، لہٰذا جادوگروں کے ساتھ تمہارا مقابلہ کرایا جائے گا، جو جیتے گا اسے تسلیم کر لیا جائے گا۔ آپ واقعہ پورے کا پورا اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آ گئے، جادوگر آ گئے اور موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ پہلے تم ڈالتے ہو یا ہم ڈالیں؟ موسیٰ نے کہا کہ پہلے تم ڈالو، اور انہوں نے جب اپنی رسیاں زمین پر ڈالی تو لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ سانپ بن کر یقیلو، جیسے قرآن کریم میں لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ سانپ بن کر دوڑ رہی ہے۔ جیسے ابھی آپ کے سامنے عبد الجبار بھائی نے بھی چند باتیں رکھی، میجیشینز جیسے ہاتھ میں لکڑی ہوتی ہے اسے طوطا بنا دے، کبوتر بنا دے، اس کے ذریعے سے کئی چیزیں بنا کر آپ کو دکھاتے چلے جاتے تھے، یا ایک انسان کو دو ٹکڑوں کے اندر کاٹ کے آپ کو دکھا دیتے تھے، یا کسی کے اوپر کوئی چادر ڈال کر اس کے اندر سے بندر وغیرہ وغیرہ نکال کر آپ کو، یہ ایک ٹرک ہے، ٹرک کے ذریعے آپ کی یعنی نظر بندی کر دی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد کا واقعہ تو آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر ڈالا اور یہ سارے سانپوں کو نگلنے لگا۔ اس وقت میں جادوگروں نے یہ جان لیا کہ ہمارا کیس جادوگری کا کیس ہے، موسیٰ کا کیس یہ اللہ رب العالمین کا کیس ہے، اور کہنے لگے قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ ہم تو ایمان لے آئے ہارون علیہ السلام کے رب اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر۔ اس موقع پر فرعون نے کہا کہ میں نے ابھی اجازت بھی نہیں دی، لہٰذا تم نے میری اجازت سے پہلے موسیٰ اور ہارون کے اللہ پر ایمان لے آیا،
لہٰذا میں تمہارے ہاتھ کٹوا دوں گا، پیر کٹوا دوں گا، تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا۔ اس موقع پر آپ ذرا غور کیجئے کہ کچھ دیر پہلے کافر تھے، لیکن معجزے کو دیکھا تو اسی وقت میں ایمان لے آئے، نہ ایک نماز ادا کی، نہ ایک مہینے کے روزے رکھے، نہ موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ انہوں نے کوئی دین کی تربیت حاصل کی ہے، جس طریقے سے ہماری سو نمازیں، روزے وغیرہ وغیرہ، لیکن ہمارا اتنا بودا، اتنا کمزور ایمان ہے کہ تھوڑے پیسے سامنے ڈالتے ہی پیسوں کو خدا بنائے اور خدا کو کہے خاموش بیٹھ جاؤ آپ، میں نماز پڑھنے فجر کی آ جاؤں گا، خاموش بیٹھیے آپ۔ پیسے سامنے آ گئے، 1 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 1 کروڑ، میں عمرہ کرنے کے لیے اس میں سے 1 لاکھ خرچ کر کے آ جاؤں گا، یا کچھ پیسے خرچ کر کے حج کرنے کے لیے آ جاؤں گا۔ آپ راضی ہو جائیں گے، مجھے معلوم ہے، ایک عمرے سے آپ راضی ہو جائیں گے، ایک حج سے آپ راضی ہو جائیں گے، 1 مہینے کے روزوں سے آپ راضی ہو جائیں گے، 1 وقت کی نماز یا کچھ نفل نمازیں اگر میں پڑھ لوں تو آپ تو راضی ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا پیسہ، ایسا موقع کہاں پر ملے گا؟ یہ ہے ہمارا ایمان۔ بڑے بڑے علماء کا ایمان ایسا ہی ایمان ہو چکا ہے یا نہیں؟ آپ بتائیے، ہے ایسا ہی مسئلہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کچھ منٹ پہلے جو فرعون کی تائید، فرعون نے جسے دعوت دی، معجزے کو سامنے دیکھا، حقیقت ان کے سامنے آ گئی، فوراً ایمان لے آئے، اور ایمان ایسا کہ فرعون نے کہا کہ میں کٹوا دوں گا، سولی پر چڑھا دوں گا، تو کہنے لگے فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو کرنا ہے کر لے، اب ہم تجھے ترجیح دینے والے نہیں ہیں، تو بادشاہ ہے، دنیا میں تجھے اختیارات دیے گئے، سونے چاندی ہیرے جواہرات دے کر، مال دے کر کچھ دیر کے لیے تو ہمیں خوش کر سکتا ہے، لیکن ہمیشہ کی زندگی ہماری تباہ و برباد ہو جائے گی۔ لہٰذا ہم اس مال سے، ہیرے جواہرات سے پگھلنے والا ہمارا ایمان نہیں ہے، ہمارا ایمان پکا ایمان ہے، تو دنیا کی زندگی میں کر سکتا ہے، آخرت میں تو ہمیں کوئی سزا نہیں دے سکتا ہے۔ یہ ہے ایمان، ہے ایسا ایمان ہمارا؟ نہیں ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو، پہلے جانوں کو، پھر فرمایا مالوں کو، کس کے بدلے میں خرید لیا؟ جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ مومن کوئی معمولی بکاؤ چیز مومن نہیں ہوتا، مومن چھوٹی موٹی چیز میں بک نہیں جاتا، اللہ سے اس نے سودا کر لیا جنت کے بدلے میں، بس اب سامنے کوئی چیز آئے بکتا نہیں، اپنا سودا نہیں کرتا، یہ سودا کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے مومن۔ مومن بڑی قیمتی چیز ہے، اس کی شخصیت قرآن کریم کے ذریعے تعمیر ہوتی ہے، یہ قرآن کریم سے غذا حاصل کرتا ہے اور اپنی شخصیت کو ربانی شخصیت کے اندر تبدیل کرتا ہے۔ اس کے سامنے دولت آ جائے، اس کے سامنے بادشاہ آ جائے، اس کے سامنے جائیداد آ جائے، اس کے سامنے عورت آ جائے، اس کے سامنے وغیرہ وغیرہ مادی تہذیب آ جائے، انکار کر دیتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ موسیٰ کا اور جادوگروں کا ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب چار مینار سے زیادہ قیمتی ان کی قربانی ہے یا نہیں ہے؟ تاج محل سے زیادہ قیمتی ان کی قربانی ہے یا نہیں ہے؟ تعریف کے قابل تاج محل ہے، احرام مصر ہے، یا ہماری عمارتیں، ہماری دولت ہے، یا قطب مینار ہے، یا دوسرے جو 7 عجوبے ہیں وہ تعریف کے قابل ہے، یا ان لوگوں کی قربانی یا حابیل کی قربانی تعریف قابل ہے؟ یہ روحانی تہذیب ہے، اس تہذیب کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جدوجہد کرنی چاہیے۔ اب اس کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کی طرف چلیے۔ جب حکم ملا کہ ابراہیم لے جا کر بیوی کو ایک ایسے صحرا میں بسانا ہے جہاں پر کھانے پینے والی کوئی چیز موجود نہیں ہے، اللہ کا ایک پلان ہے، ایک منصوبہ ہے، وہاں پر تمہارے بیٹے کی نسل سے آخری پیغمبر کو دنیا میں لانا ہے، ایک ایسی قوم کو پیدا کرنا ہے جو دنیا کے اندر انقلاب برپا کر دے گی، جو اللہ سے ڈرے گی، اللہ کے لیے جیے گی، اللہ کے لیے مرے گی، ایسی قوم صحابہ کرام کو وہاں پر پیدا کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے ذریعے، اور وہ دنیا کے آخری وقت میں قیامت سے پہلے یہ واقعہ، یہ منصوبہ پورا ہونے والا ہے۔ لے جاؤ ہاجرہ کو، اور جو بیٹا ابھی تمہیں ہوا ایک لوتا بیٹا اسماعیل وہاں پر بسا دو۔ ابراہیم نے کیا کہا؟ اے اللہ،
کچھ تو موقع دیجئے، کچھ اور کر لوں، 100 اونٹوں کی قربانی دے کے آپ کو منوا لوں، یا اس طریقے سے کوئی اور کام کر کے آپ کو منوا لوں۔ میں نے ابھی بتایا نا اللہ کو ہم کیسے مناتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام بھی اس طریقے سے مناتے تھے کہ جیسا ہمارے یہاں پر بیمار ہو جائیں ایک بکرا دم دے دیں گے، اللہ تعالیٰ مان جائیں گے، 8,000 10,000 میں ہمارا کام نکل جائے گا، پھر کیا اس کے بعد میں بیمار ہم نہیں ہوئیں گے۔ اس کے لیے میں نے بار بار ایک بات رکھی، بیمار ہوئے تو کوئی مریض کا علاج کرا دیجئے۔ اس وقت میں جو دم جانور قربان کرنے کا جو اللہ کے نبی نے فرمایا، اس وقت میں کھانا، گوشت، پانی ایک مسئلہ تھا عرب کے اندر۔ یہ چیزیں بڑی مشکل سے ملتی تھی، لوگوں کے مکان میں ایک مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، پانی بھی خریدنا پڑتا تھا، کنویں بھی خریدنا پڑتا تھا، گوشت بڑی مشکل سے ملا کرتا تھا، اس لیے کہا کہ دم دے کے۔ اب ہم نے کیا کیا، بڑے مالدار تھے تو 8-10 ہزار کا ایک بکرا لیے، دم کرے۔ پڑوس میں ایک آدمی بیمار رہ کر دم توڑ دے، ایک بچہ بیمار رہ کر دم توڑ دے، دم توڑتا گئے تو توڑنے تو ہمیں اس سے لینا دینا نہیں، ہمیں دم دینا گئے۔ غریبوں کے اندر کوئی، پھر کیا ہے، مدرسے میں کون ہے، بچے بھوکے گئے نہیں تو نہیں، لیکن مدرسے میں قرآن کی تعلیم حاصل کر لینا ٹھیک ہے، گٹے کے نیچے یا وغیرہ وغیرہ کوئی لمباڑوں کے بچے یا کوئی غیر مسلم کے بچے وغیرہ وغیرہ، یہ بھوکے گئے نہیں، وہ غیر مسلم ہے۔ اچھا، اسلام نے یہ تعلیم دی ہے مسلم اور غیر مسلم میں تمیز کرنا ہے۔ بھوک مسلم کی الگ غیر مسلم کی الگ ہوتی، پیاس مسلم کی الگ غیر مسلم کی الگ ہوتی۔ اس طریقے کا ذہن ہمیں تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، آپ کے ساتھ میں بیٹے کو بیوی کو شریک نہیں کرتا، لے جاؤں گا اور چھوڑ دوں گا۔ لے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آج جہاں پر خانہ کعبہ بنا ہوا ہے وہاں پر اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ دیا۔ حضرت حاجرہ نے کیا سوال کیا، ابراہیم اللہ نے آپ کو یہ کرنے کا حکم دیا؟ کہنے لگے ہاں۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا تب تو آپ چلے جائیے، اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ آپ غور کیجئے اللہ پر توکل، کس طریقے کا ایک عورت حضرت حاجرہ نے اللہ پر توکل کیا۔ تو یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ ہے کہ ہو اور اس کے بعد میں دنیا اس واقعے کو بھلا دے، یاد نہ رکھے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ یہ جو حضرت حاجرہ کی زبان سے جو الفاظ نکلے، فرشتوں نے اسے نوٹ کیا، ریکارڈ کیا، اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ میں آگے بتاؤں گا اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم کچھ آگے بڑھے تو کہے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو، بیوی بچوں کو ایک ایسے مقام پر، یعنی غیر ذی زرع، غیر آباد، کھانے پینے کی کوئی چیزیں جہاں پر موجود نہیں ہیں، ایک صحرا کے اندر آپ کے محترم مکان کے قریب میں نے اپنی بیوی اور بچے کو بسا دیا ہے، آپ ان کی حفاظت کیجئے، دعا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ تو خیر بات کو یہاں پر مختصر کریں گے، قرآن کریم کے ذریعے اگر ہم واقعات اٹھانے کی کوشش کریں گے تو ایک کے بعد ایک واقعات، اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے آتے چلے جائیں گے، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ، یوسف علیہ السلام کا واقعہ، یونس علیہ السلام کا واقعہ، یا اصحاب الاخدود کے واقعات۔ اس طریقے کے اگر ہم قرآن کریم سے لینے کی کوشش کریں گے تو بہت سارے واقعات ہوں گے۔ تو ایک مادی تہذیب ہے۔ اب مادی تہذیب، آپ سورہ کہف کی آیت نمبر میں نے 46 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہے۔ یہ کیا ہے؟ دنیا کی زینت ہے، مال اور اولاد۔ یہ زینت الحیات الدنیا جو ہے یہ مادی تہذیب، میٹیریل سیویلائزیشن، خاص کر نوجوانوں کے لیے یہ میری بات ہے۔ نوجوان اب ایک ایسی عمر میں قدم رکھنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ اپنی دنیا کا آغاز، اب نوجوانی کی ایک ایسی عمر ہے کہ یہ والدین سے آگے بڑھ کر کمانا دھمانا، دنیا بنانا، اب اس طرف ہمارا خیال جاتا ہے۔ لیکن دنیا آپ بنائیں حلال طریقے سے، حرام طریقہ ہرگز اختیار نہیں کریں گے۔ دنیا بنائیں، اوروں پر وہ مال ہم خرچ کریں گے جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں دنیا کی طرف آگے بڑھنا ہے۔
دوسروں کی طرح دنیا کی طرف آگے ہرگز ہم نہیں بڑھیں گے. یہ ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے. تو زینت الحیات دنیا جو اللہ رب العالمین نے کہا، یہ کیا ہے؟ مادی تہذیب، میٹیریل سیویلائزیشن. میں نے ایک زمین خریدی، پھر مال کچھ پیسہ جمع کیا، پھر اس کے بعد میں ایک بلڈنگ تیار کر لی، مٹی، سیمنٹ، اسٹیل وغیرہ وغیرہ کچھ پیسہ لگا کر. یہ بلڈنگ تو میں نے بنائی، میں نے ایک بنائی، کسی نے بہت زیادہ بلڈنگیں بنا لی. کیا یہ بلڈنگیں قیامت تک قائم رہیں گی؟ چلو قیامت تک قائم رہیں گی. کیا قیامت کے بعد بھی یہ بلڈنگ، میری پراپرٹی، میری جائیداد، یہ چیزیں باقی رہیں گی؟ تاج محل باقی رہے گا، چار مینار باقی رہے گا، قطب مینار باقی رہے گا، اہرام مصر جسے ہم پیرامڈز کہتے ہیں باقی رہیں گے؟ قرآن دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا خاعن صفصفا، قیامت کے دن یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین ختم کر دیں گے. یعنی اللہ کا آپ یہ سمجھیے کہ بلڈوزر چلے گا، ساری زمین چٹیل میدان بنا دی جائے گی، اور اس کے بعد میں اب تک روپیہ، دینار، درہم، سونا، ہیرے، جواہرات، اس کی ایک حیثیت تھی، اس کا مارکیٹ میں، دنیا میں ایک مقام تھا. یہ ساری چیزیں بے حیثیت کر دی جائیں گی، بے اختیار کر دی جائیں گی. اب اس کے بدلے میں نیکیاں چلیں گی. اس کے بدلے میں کیا چلنے والی ہے؟ صرف نیکیاں. اور یہ نیکیوں کو تول کر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کے مطابق آپ کے لیے عمارات، تعمیرات کا ایک اسی زمین پر ایک بہترین سلسلہ شروع ہوگا. آپ کی خواہشات کی دنیا ہے، رک جائیے، خواہشات کی دنیا نہیں ہے. آپ کی خواہشات مکمل ہونے کی دنیا، تھوڑا سا انتظار کیجئے. آپ دنیا سے جائیں گے تو خواہشات من مانی والی زندگی، یہ زندگی نہیں ہے. یہاں پر آپ جتنی دولت کمائیں گے، خواہشات آپ کی کبھی ختم نہیں ہوگی. آپ کی خواہشات قبر کی مٹی پوری کرے گی. قبر میں جانے کے بعد آپ کی خواہش، قبر کی مٹی ہی آپ کی خواہشات، میری خواہشات پوری کرے گی. کبھی آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ یہ دنیا نے ایک انسان کی ساری خواہشات کو پورا کیا ہے؟ نہیں. خواہشات آپ کی کبھی ختم نہیں ہوگی. تو یہاں پر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کیجئے. اللہ کو راضی کرنے والے اعمال آپ کرتے چلے جائیں. یہ روحانی، یہ جو روحانیت ہے، یہ جو نیکیاں ہیں، اسے مادے کی شکل اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن دیں گے. کیا اللہ کے اختیار میں نہیں ہے؟ آپ کا میرا جسم ہے، یہ جسم دکھنے والی چیز ہے، روح دکھنے والی چیز ہے، لیکن موجود ہے یا نہیں ہے؟ روح ہمارے جسم کے اندر موجود ہے. ٹھیک اسی طریقے سے مادی تہذیب، مکان دکھ رہا ہے، محل دکھ رہا ہے، ہم اس سے دھوکہ کھاتے ہیں، لیکن ہمارا اصلی وجود ہماری روح ہے. تو اسی طریقے سے اصلی چیز جو ہے وہ روحانی تہذیب ہے، جو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنی طاقت سے، اپنی قدرت سے وجود میں لانے والے ہیں. وہ ہمارے خوابوں کی دنیا ہے، ہماری خواہشات کی دنیا ہے. جوان ہی رہے گا، کوئی بیماری نہیں رہے گی، جو چاہو وہاں پر ملے گا، جو چاہو، جو مانگو اللہ سے وہاں پر ملنے والا ہے. تھوڑی سی امتحان والی دنیا ہے. اس امتحان والی زندگی کو صحیح طریقے سے اگر ہم گزار لیں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی. یہ مختصر سی باتیں تھی جو پیش کرنا، کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اس سے پہلے بھی ایک دو مرتبہ میں نے ریکارڈنگ بھی کی مسجد الہی میں، خطبہ جمعہ کے موقع پر بھی ریکارڈنگ نہیں کی گئی اس سے پہلے. تو میں نے سوچا کہ آج اس بیان کو ریکارڈ کرا دیا جائے تاکہ بعد میں دوسرے لوگ بھی اسے سنیں، اس سے فائدہ حاصل کریں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا ہے اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے والا، سمجھانے والا بنائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.